السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وامام المتقین سیدنا ونبینا ومولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العزیز الحکیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک سے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور پیر کے دن یعنی 11 مارچ کو پہلی تراویح ہو سکتی ہے 29 کے اعتبار سے اگر چاند ہوا، اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے چونکہ رجب 30 کا ہوا تھا، یا پھر منگل کو پہلی تراویح ہو اگر 30 کا مہینہ ہوتا۔ ہمیں ہر حال میں چاند پر اعتماد کرنا چاہیے، اور رمضان کے استقبال میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ جو قمری کیلنڈر ہے، لونر کیلنڈر ہے، اس میں اس 9ویں مہینے کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اپنے اپنے طور پر چاند دیکھنا خود اپنے آپ میں ایک عبادت، اور بطور خاص رمضان کا چاند۔ اور اگر موسم ابر آلود ہوا، چاند نہیں آ سکا، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جلد بازی نہ کریں، بلکہ جب تک صحیح تحقیق سے خبر نہ آئے دوسروں کو کوئی میسج بھیجنے سے احتیاط کریں۔ بہت سی مرتبہ اس سے غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم چاند خود دیکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کھلی آنکھوں سے چاند دکھا دے تاکہ ہم دعا پڑھ سکیں: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر۔ کئی روایتوں میں جو الفاظ چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کے آئیں، یہ ان کا مجموعہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہم یہ دعا مانگیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ، اور اسلام کے ساتھ، اور جن باتوں کو آپ پسند فرماتے ہیں، جن سے راضی رہتے ہیں، اس کی توفیق کے ساتھ اس چاند کو ہویدا رکھیے، نکلا ہوا رکھیے، اسے رشد اور خیر کا چاند بنا دیجئے، ہدایت کا اور بھلائیوں کا چاند بنا دیجئے۔ اور پھر چاند کو مخاطب کر کے انسان یہ کہتا ہے: ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے دلیل بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے کہ چاند کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکیں کہ آج سے فلاں مہینے کا آغاز ہو گیا۔ اور خاص طور سے رمضان کے مہینے کا جب آغاز ہو تو عام طور سے خوشی منانے کی بات کی جاتی ہے، اور یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی نعمت بھی ملے تو اس پر خوش ہونا چاہیے، لیکن ہر جگہ خوشی اور غم کا مفہوم اور اس کا مطلب مختلف ہوتا ہے۔ جب ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، رمضان جیسی عبادت میں، جس کے لیے حضرت معلّہ ابن فضل کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تمنائیں کیا کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ کانوا یدعون اللہ سبحانہ وتعالی ان یبلغہم رمضان 6 اشہر،
6 مہینے تک وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ انہیں رمضان تک پہنچا دیجیے، اور جب رمضان مل جائے تو پھر دعا کرتے تھے ان یتقبلہ منہ 6 اشہر، پھر جو سال کا بقیہ حصہ ہے اس میں دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ رمضان میں جو کچھ بھی ہم نے عمل کیا اور جو کچھ ہمیں توفیق ملی اے اللہ اسے قبول فرما، جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں ان کو معاف فرما۔ اس انداز سے رمضان کا استقبال ہوتا تھا۔ رمضان کے استقبال کا مطلب اس انداز کا استقبال نہیں ہے کہ کوئی رسم بنا دی جائے اور صرف تذکرہ ہو، جلسہ ہو، مجلسیں قائم ہوں، لیکن ذہن میں کبھی یہ کیفیت نہ آئے کہ کیا رمضان صرف ظاہری اعمال کا نام ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کا حکم فرمایا ہے، تراویح کا حکم دیا گیا ہے، کثرت تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، دعائیں کی جائیں، لیکن اس سے پہلے ان تمام عبادتوں کا اثر جس دل کو قبول کرنا ہے، پہلے ہم اپنے اس دل کو تو تیار کر لیں، دل کی کھیتی کو ہموار کر لیں، اسے رمضان کے حقیقی استقبال کے لیے اس قابل بنائیں کہ وہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کی جو نورانیت ہے، اس کی روشنی ہے، اس کو قبول کر سکے، اخذ کر سکے۔ جب ریفلیکشن ہو تو دل اس کو محسوس کرے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہیں۔ اس کے اندر ملکوتی صفات بھی رکھی ہیں اور بہیمانہ صفات بھی رکھی ہیں۔ ملکوتی صفات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نورانیت رکھی ہے، فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمہ وقت عبادت اور اطاعت کا جذبہ رکھ دیا، بلکہ ان کو اس پر مجبور کر دیا، وہ اس کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی وہ اللہ سے روگردانی نہیں کر سکتے، خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف بہیمانہ صفات ہیں جو بہائم میں ہوتی ہیں، انعام میں ہوتی ہیں، جو جانوروں میں اور چوپایوں میں ہوتی ہیں، کہ اس کے اندر احساس ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات اس کی زندگی سے، اس کے نقل و حرکت سے محسوس نہیں کی جا سکتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا۔ ایک ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے کہ جن کی زندگی کا مقصد انسان کی خدمت ہے، لیکن خود اپنے آپ میں ان کا کوئی مقصد، ان کا کوئی گول نہیں ہے۔ نہ ایسا ہے کہ ان کے سامنے 2 آپشن آئیں تو ایک کو اختیار کریں، دوسرے کو چھوڑیں، اور کسی میں ثواب کی کوئی نیت ہو یا سزا سے بچنے کی نیت ہو۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی صفات نہیں رکھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ قلوب لا یفقہون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جس چیز کے لیے بنایا ہے ان میں استعمال نہیں کرتے، اور کان اور آنکھیں اور اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو جن کاموں کے لیے بنایا گیا ہے، ان کا جو مقصد ہے، ان سے ہٹ کر وہ کسی دوسری چیز میں ان کا استعمال کر رہے ہیں، اور زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ ان کا جو سوچنے کا انداز ہے، کام کرنے کا انداز ہے، وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے اندر جو فرشتوں جیسی صفات مضبوط ہونی چاہیے، اور اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف، خیر کی طرف، جیسے ان کے اندر ایک لپک اور مسابقت کا اور
کمپیٹ کرنے کا اور مقابلہ کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور دوڑے جا رہے ہیں کہ ہمیں پہلی صف میں جگہ ملے اور ہم آگے بڑھ کر اطاعت کا اور خیر کا یہ کام کر دیں، وہ چیزیں متاثر ہوتی چلی جا رہی ہیں، چونکہ انسان صحیح طور پہ اپنے آپ کو استعمال نہیں کر رہا۔ جب ایک چیز کے لیے استعمال نہیں کرتا انسان، تو پھر جو دوسری صفات ہیں وہ غالب آتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسانوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس لیے یہ صفت کفار کے بارے میں بیان فرمائی گئی، اللہ کے منکرین کے بارے میں، کہ جنہوں نے کبھی پلٹ کر سوچا ہی نہیں کہ میرا خالق و مالک کون ہے، اور اگر اللہ ہے تو وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور کیسے وہ ہم سے جھکنے کے لیے کہتا ہے، اور کیسے ہمیں صرف اسی ایک کو ماننا ہے۔ اس قسم کے خیالات ویسے ہی ان کے اندر نہیں پیدا ہوتے، یا پیدا ہوتے ہیں تو وہ دبا دیتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں، کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جاگتے ہی نہیں، بیدار ہی نہیں ہوتے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، مسلمان جب ایمان لا کر ایک بار بیدار ہو چکے اور اس کے بعد بھی سو رہے ہوں، اگر جاگتا ہوا انسان غافل ہو جائے تو پھر اسے بیدار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو اس کو نماز کے لیے بیدار کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو تو پھر اسے نہیں بیدار کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو ایمان کا جذبہ عطا فرمایا، اس کی دولت عطا فرمائی، ہمارے اندر جو صفات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، جو ثواب کو حاصل کرنے کا جذبہ رکھ دیا ہے، اللہ کے وعید سے اور عذاب سے بچنے کا شوق رکھ دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ رمضان جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ہم نیت کریں کہ ہم اپنے ان جذبات کو اور اپنی ان صفات کو، اپنی ان خوبیوں کو بڑھائیں گے جو ہمیں فرشتوں سے ملا دینے والی ہوں، اللہ کے محبوب بندوں سے ملا دینے والی ہوں، جو صالحین کی طرح ہوں، جو ابرار اور متقین کی طرح ہوں، جو صدیقین اور شہداء اور صالحین کی طرح ہوں، جن کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں اور جن کے لیے ہمیں حکم ملا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم جب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیے سیدھے راستے کی، اور سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا، ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائیے، ان کے ساتھ حشر فرمائیے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، راستہ چھوڑ کر دور چلے گئے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نیت کریں، نیت المؤمن خیر من عملی۔ کبھی کبھی عمل کا نمبر نہیں آتا، عمل کی باری نہیں آتی۔ مثلا بہت سے لوگ بہت سے کاموں کی نیت کرتے ہیں، لیکن اس کام کا وقت آنے سے پہلے دنیا سے گزر جاتے ہیں، یا بیمار پڑ جاتے ہیں، یا کوئی اور رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اگر انہوں نے نیت کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پورے عمل کا بدلہ عنایت فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھ دی ہیں، برائیاں بھی لکھ دی ہیں، اور پھر ان کو کھول کر بیان فرما دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اگر کوئی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اور اسے نہیں کر پاتا ہے، اگر کر لیتا ہے تو 10 گنا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ 70 گنا اور 700 گنا اور جتنا چاہے اضافہ فرمائے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن صرف نیت بھی کی جائے، ارادہ بھی کیا جائے،
اور اس کام کو کرنے کا موقع نہ آئے تو بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے۔ ہم نیت کریں کہ ہم رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے، تراویح مکمل پڑھیں گے۔ تراویح میں دونوں طرح کے پہلو ہیں، ایک کہ مکمل ایک قرآن ہمیں سننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل ایک مہینے کی تراویح، چاہے 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا مہینہ ہو، اس کے مطابق مکمل تراویح پڑھنی، اور اس قسم کی بحثوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو بدقسمتی سے ہر موقع سے، چاہے وہ عید الاضحیٰ کا موقع ہو، وہ 15ویں شعبان کا موقع ہو، رمضان کا موقع ہو، ہر موقع سے حدیثوں میں ٹکراؤ دکھایا جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو ایسی چیزیں فارورڈ کرتے ہیں جس سے ان کو ڈسٹریکٹ کر دیں، اور جس عمل کو وہ پوچھ کر سمجھ کر جان کر کرتے چلے آ رہے ہیں اپنے طور پر، نہ یہ کہ آپ ایک اوتھینٹک عالم کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ملی اور اسے دوسروں تک بھیجنے کی ایک ذمہ داری ہم نے مفت میں لے رکھی ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور کتنے مسائل اور کتنے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم 20 رکعت تراویح یہ ائمہ اربعہ، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد ابن حنبل اور بے شمار صحابہ اور محدثین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جاری کی ہوئی اس سنت پر قائم رہے۔ امام شافعی نے لکھا کہ میں مکے میں تھا، میں نے بڑے بڑے تابعین کو دیکھا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ دنیا بھر میں 20 رکعت تراویح ہوتی چلی آ رہی تھی، حرمین میں بھی ہوتی چلی آ رہی تھی۔ یہ کرونا کے بعد سے تراویح تو ایک چھوٹی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس سرزمین پر کتنی بڑی بڑی چیزوں میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرزمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ منقول کیا ہے، کیا چلا آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر وہ تو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھتے تھے۔ بہت سے عرب علماء کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ نفلی نماز ہے، سنت مؤکدہ کو بھی نفل کے بڑے لفظ کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے، اس لیے یا تو لمبی نماز پڑھی جائے 20 رکعت یا 8 پڑھی جائے اور لمبی قرات کی جائے۔ یہ انہوں نے ایک فتویٰ دے رکھا ہے جس کی بنیاد پر پورے عالم عربی میں کثرت سے اب 8 رکعت تراویح ہونے لگی، لیکن آپ وہاں کے جید علماء سے پوچھیں، وہاں کے دارالافتاء کے فتوے دیکھیں، تو ہمارا یہ اعزاز ہے اس ملک کے مسلمانوں کا کہ یہاں مسلمان اپنی اصل دین پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج تک انہوں نے اس عزت کو اور اس اہمیت کو اپنے دلوں میں جگہ دی ہے اور اسے محسوس کیا ہے اور سمجھا ہے۔ ورنہ آپ غور کریں کہ بہت سے ملکوں میں 8 رکعت تراویح عشاء کے بعد ہو رہی ہے، پھر 8 رکعت تہجد، تو یہ 16 رکعت رمضان میں کس نیت سے پڑھی جا رہی ہے؟ یعنی 8 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر رمضان غیر رمضان 8 رکعت تراویح اور آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے جس کو تراویح کا نام دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ قیام اللیل و تہجد کی نماز ہے، تو پھر صرف 8 رکعت پر رہنا چاہیے تھا۔ 8 رکعت عشاء کے بعد بھی پڑھی جا رہی ہے اور 8 رکعت تہجد میں بھی پڑھی جا رہی ہے، تو یہ دلیلوں کے اندر آپس میں بڑا تضاد اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہی بات زیادہ صحیح اور انصاف کے مطابق ہے کہ 20 رکعت تراویح پر ہم قائم رہیں، اور اگر کسی کو 8 رکعت پڑھنی ہے تو وہاں پڑھیں جہاں 8 رکعت تراویح ہوتی ہو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ 8 رکعت کے بعد کثرت سے لوگ نکلنے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو جو عبادت میں مصروف ہیں خلل ہوتا ہے، اس لیے یا تو وہ پیچھے نماز پڑھیں۔ ان باتوں کی رعایت کرنا بھی رمضان میں ضروری ہے تاکہ ہم کسی دوسرے کو اذیت دینے سے بچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ روزے اور افطار اور سحری کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ہیں، جو طریقے بتائے گئے ہیں، جو آداب بتائے گئے ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ رمضان المبارک میں
اسی قسم کا ماحول پیدا ہوتا ہے کبھی افطار پر، کبھی سحری میں۔ ہم شیڈول کیوں نہیں بنا لیتے ہیں، ہم اپنا وقت کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ اعتکاف میں بھی دیکھا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وقت ہو گیا، کوئی کہتا ہے 2 منٹ باقی ہے، کوئی کہتا ہے 3 منٹ باقی ہے، کوئی کہتا ہے وہاں سائرن بج گیا، یہاں اذان ہو گئی۔ سوچئے کہ ہم ایک دسترخوان پر 4 لوگ یکجا نہیں ہو پاتے ہیں، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اگر 5 منٹ تاخیر سے احتیاطاً اذان ہوتی ہے تو یہ بات ہمیں معلوم ہے، ہم اس کا لحاظ کر لیں، ایک ساتھ بیٹھ کر لیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ احتیاط کا وقت بھی گزر جائے، اس کے بعد تاخیر نہ کی جائے۔ لیکن جب ہم ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس سے بڑا انتشار پیدا ہوتا ہے، خصوصاً جب ہم مسجد کے اندر ہوں تو ہمیں ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم ایک کیلنڈر کو فالو کر لیں اور اس کے مطابق پورے اہتمام کے ساتھ رمضان گزاریں۔ اس وقت بحث اور آپس میں مناقشے اور آرگومنٹ کا ماحول پیدا کرنا، اپنی دعاؤں کو متاثر کرنا ہے، عبادت میں خلل انداز ہونا ہے۔ اس لیے یہ باتیں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ اہم باتیں ہیں، اور ضروری ہے کہ ہماری نظر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رہے جن کی وجہ سے ہمارے درمیان تفریق یا ہمارے درمیان انتشار پیدا ہوتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم توبے کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں، اس لیے کہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں ہمارے دلوں کو زنگ آلود بنا دیتے ہیں، سیاہ کر دیتے ہیں، اور انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا دل جب سخت ہو جائے تو وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل، یہودیوں سے یہ بات کہی گئی تھی، سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پتھروں میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں سے بھی بسا اوقات نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن سے جو لما يشقق فيخرج منه الماء، پھٹ پڑتا ہے، ان سے پانی رسنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر اور چٹانیں اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بات قبول نہیں کی جاتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ دخل ہماری انانیت کو ہے۔ ہمارے اندر کا جو ایگو ہے وہ ہمیں روکتا ہے، اور ہم اپنا حکم دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپسی مشورے سے کسی بات کو نرمی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ سنبھل کر ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے، اس کے بجائے ہم یہ کرنے لگتے ہیں کہ اپنی رائے کو اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ رمضان کا جب ہم استقبال کر رہے ہوں تو ہمیں خوشی کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خاکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، دل کے جھکاؤ کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے، اور گریہ وزاری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، اور سچی توبہ کے ساتھ۔ ہم اس سچی توبہ میں شامل کر سکتے ہیں کہ ہم جب توبہ کر رہے ہوں تو ایک نظر ڈال لیں، ایک قلم لے کر بیٹھ جائیں، جو قلم ہم سے چھن گیا، جو دنیا کی اولین مخلوقات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جن چیزوں کو پیدا کیا ان میں قلم ہے، وہ قلم ہمارے ہاتھوں سے چھن چکا ہے۔ قلم لے کر بیٹھیں اور کاپی پر لکھیں کہ زندگی میں کب کب کس سے ہم نے کیا لیا ہے اور کیا باقی ہے، اور لینے دینے کے معاملات کے علاوہ کن لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے والدین ہیں اور اقرب ترین رشتہ دار ہیں۔ سچے دل کے ساتھ توبہ نصوح جسے فرمایا گیا، سچی توبہ کی جائے اور ان کو لکھ کر ایک ایک عمل کے اصلاح کی کوشش کی جائے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے روٹھے ہوئے دوستوں کو منانے کی کوشش کی جائے، چونکہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں اور اپنے ہیں، اگر وہ روٹھ جائیں تو پھر اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ اگر کسی جائز وجہ سے وہ ناراض ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا لیں، قریب لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتے تو پھر ہم کس اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ اور یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ
وَمَا نُزِعَ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ۔ نرمی ایسی چیز ہے جس چیز کے اندر داخل ہو جائے اسے سنوار دیتی ہے، اور جس انسان کے اندر داخل ہو جائے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور سختی ایسی چیز ہے، اگر نرمی کسی چیز کے اندر سے چھین لی جائے تو پھر اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ خود بہت نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی نرمی سے محروم ہو گیا فقد حرم الخیر کلہ، ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے جب ہمارے دلوں کے اندر سختی ہوتی ہے تو پھر اپنی زبان سے ہم رمضان کے مہینے میں بھی دوسروں کو سخت سست کہتے ہیں اور ان کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس زبان کو ہم طے کر لیں کہ محفوظ رکھیں گے، نہ جانے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو 2 دن ہمیں 2-3 دن عطا فرمائے ہیں، ہم دعا کریں کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے اور ثابت قدم رکھیے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائیے۔ حضور نے فرمایا یہ مقابلے کا وقت ہے۔ عام طور سے حضور فرمایا کرتے تھے ذکر کی کثرت کے لیے، فرمایا سبق المفردون، وہ لوگ آگے بڑھ گئے جو مفردین ہیں۔ فرمایا گیا کون ہیں مفردون؟ فرمایا گیا والذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ۔ اس لیے نیت، دعا، توبہ، اللہ کے ذکر کی کثرت اور اپنی زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، دل کا روزہ، خیال کا روزہ، اس سے پہلے کہ ہم ان آداب کے ساتھ روزہ رکھنے کی نیت کریں جو اصل حکم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو ہم اپنے روزے میں داخل کر لیں اور خوشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ رمضان کے اس مبارک مہینے کا استقبال کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔